الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورہ بقرہ کی جو کہ سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم قرآن اور علم حدیث عطا فرمائے اور ہماری اپنی زندگی کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور سورہ بقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر اور آیت پڑھنے جا رہے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ Now inshallah we will read this translation from کنز العرفان۔ اب ہم اس کا ترجمہ کنز العرفان سے پڑھیں گے۔ آیت پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ Now inshallah we will read تفسیر from صراط الجنان۔ یخادعون اللہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافق کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں یا فریب دیا چاہتے ہیں، لیکن وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہے، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا تو یوں ان بے دینیوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دیا چاہتے اور ایسے غافل ہیں کہ انہیں کسی چیز کا شعور نہیں۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد یعنی اپوزٹ بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفس سخت خبیث ہے۔ جس طرح آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا، اور ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ اب ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے وہ ہم تھوڑا غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں۔ یہ جو منافقین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم چکنی باتیں کر کے ہم مسلمانوں کو بہکائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں سے باخبر کر دیا، ساری باتوں کو بتا دیا کہ یہ منافقین ہیں۔ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ مسجد نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو نام لے کر نکالا ہے، نام لے۔ تو اللہ کے رسول ساری باتوں کو جاننے والے ہیں۔
اللہ نے ان کو علم سے اتنا زیادہ سرفراز فرمایا کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ کون منافقین ہے اور کون ایمان والا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جو یہ منافقت جو ہے، اگر منافقت اور منافقین یعنی جو دل سے ایمان نہیں لائے، زبان سے تو ایمان لے کر آئے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، اور منافقت جو ہو گئی یعنی ظاہر و باطن الگ الگ ہے، زبان سے تو بندہ کچھ اور بول رہا ہے، عمل کچھ اور ظاہر کر رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ تو یہ جو اگر یہ ایمان میں پیدا ہو گئی تو یہ تو بہت ہی خسارے والی بات ہے، پھر تو آدمی پھنس گیا، پھر تو بیڑا پار ہونا مشکل ہے، آخرت میں بیڑا پار ہونا مشکل ہے۔ اگر منافق ہے تو آخرت میں بیڑا پار ہونا مشکل ہے۔ اگر ایمان والا ہے، زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، ساری باتوں کو سچ مان رہا ہے، حق مان رہا ہے، اگر عمل میں سستی و کوتاہی ہو بھی رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن ایمان دل و دماغ میں اور یعنی ظاہر میں اور باطن میں بالکل ایک جیسا ہی رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، ایسا نہیں۔ اور دوسری بات یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت ساری جو منافقت کی جو کسی میں یعنی آدمی ظاہر میں تو کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن باطن میں کچھ اور ہے، تو یہ بھی خبیث ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، بری باتیں ہیں۔ لیکن اگر یہ ایمان میں ہے تو بہت زیادہ پھر نقصان دہ، پھر کام پورا کام ختم ہو گیا اس کا، یعنی کوئی عمل پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ایمان میں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر بندہ سستی و کوتاہی کے سبب ظاہر میں ایسا کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو کچھ اور لیکن تنہائی میں کچھ اور، تو پھر اللہ کے حضور اس کو توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ انگلش میں بھی پڑھ لیتے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگلش میں اس کا ترجمہ کس طرح سے کیا گیا ہے۔ آیت پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ They wish to deceive Allah and the believers, and in reality they deceive not but their own selves, and they have no perception۔ کچھ میننگ اس میں سمجھ لیتے ہیں۔ دے کا مطلب ہوتا ہے وہ، وش کا مطلب ہوتا ہے کچھ چاہنا، ڈیسیو یعنی دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے، اور بلیورز مطلب جو ایمان والے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ریالٹی جو حقیقت ہے۔ اون کا مطلب ہوتا ہے خود ہی، آن سیلف یعنی میں خود ہی، میں جیسے بولتے نہیں کہ میں خود ہی کرنا چاہتا ہوں، آن سیلف۔ ہاں، تو یہ ساری باتیں، یہ کچھ میننگ ہو گئی تاکہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں، ترجمہ کنز ایمان یا عرفان انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں تو کچھ باتوں کی میننگ ہمارے ذہن میں رہے، تو اس سے آسانی پیدا ہو جائے گی، اس سے آسانی ملے گی۔ آئیے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس سے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ مالک جو بھی سستی و کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر ہمیں قائم رکھ۔ علماء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ علماء اکرام سے اپنے مسائل کا حل جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کے بھی مسلمان پریشان حال ہو یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور ہمارے زندوں کی مردوں کی چھوٹوں کی بڑوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ جہاں کے بھی مسلمان پریشان حال ہو یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مسلمانوں میں آپسی اتحاد اتفاق پیدا فرما، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیداری عطا فرما، ہمارے نوجوان کو میرے مولا علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله وما علينا إلا البلاغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته